کابینہ ارکان کی وزارتوں میں ایک بار پھر رد و بدل کیا، اور کیا بدل کیا گیا ایک بار پھر یہ آپ کو بتائیں کہ وزیر ریلوے شیخ رشید کو وزارت سے ان کی تبدیل کر دی گئی، وزیر داخلہ ان کو لگا دیا گیا، اعجاز شاہ جو کہ وزیر داخلہ تھے اب ان کو نارکوٹکس کا وزیر لگا دیا گیا، اور اعظم نارکوٹکس کے وزیر تھے اب ان کو کیا ہے اب اس نئی وزارت میں کیسا پرفارم والا وقت ہی بتائے گا، لیکن جو پچھلے تھیں ان کو کیوں تبدیل کیا گیا ہے۔ اعظم خان سواتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اعظم صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا، ریلوے کے آپ نئے نئے وزیر بنے۔ سب سے پہلے تو نارکوٹکس کے منٹ سے یہ آپ کو قلمدان سے ہٹا دیا گیا، دیگر دو لوگوں کو بھی ان کی قلمدان تبدیل کیے گئے، وجہ کیا بنی سر؟ یہ وجہ معلوم کرنا تو آپ کا کام ہے، آپ اپنے منصب سے وفائی تو کرتے نہیں ہیں۔ کام تو یہ تھا کہ جو ہے کوئی 2-3 بجے کے قریب ہماری وزارتیں جو ہے تبدیل کی گئی ہیں، تو آپ کا یہ فرض تھا، آپ کے منصب کا فرض تھا کہ جا کر انسداد منشیات کے اندر اسی طریقے سے وزارت ریلوے کے اندر جو ہے جا کے پتہ کرتے کہ یہ لوگوں نے کیا کام کیا ہے، اگر بہتر کیا ہے اور اس کے لیے اور اچھی بہتری وزارتیں دی جا رہی ہیں تو آپ کو اپریشیٹو لینا چاہیے۔ میں اس بارے کر رہا ہوں کہ میں نے سائنس ٹیکنالوجی میں کام کیا، 2 مرتبہ وزیر رہا، پارلیمانی امور میں کیا ہے، اور اب انسداد منشیات کے اندر آپ پر فرض ہوتا ہے کہ مہربانی کر کے اپنے کسی نمائندے کو یا خود کل 1 گھنٹہ کم از کم ان وزارتوں میں جو ٹاپ کے ٹیئر ہے ہمارا، یعنی سیکرٹری صاحب، ایڈیشنل سیکرٹری، ڈپٹی سیکرٹری، اسے ذرا معلومات کریں کہ یہ سب جو وزیر تھے کر رہے تھے، اگر اخلاق کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، دیانت کے لحاظ سے، کارکردگی کے لحاظ سے ہم اچھا کام کیا ہے تو پھر وہ آپ رپورٹ جو ہے اپنے عوام کو یا اپنے چاہنے والوں کو جو ہے اپنے پروگرام کے ذریعے دیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ کے منصب کی مناسبت سے یہ، لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے میں اپنے میاں مٹھو یہ کہوں گا کہ میں نے یہ گز مارے تو میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اعظم صاحب جب بھی ظاہر ہے کسی محکمے کو آپ کو چلانا ہوتا ہے، کوئی بھی شخص ہو، اس کے لیے اس کو ظاہر متعلقہ تجربہ بڑا درکار ہوتا ہے۔ شاید ماضی میں ریلوے میں آپ کا کوئی ایسا خاص تجربہ نہیں رہا، شیخ رشید صاحب تو بہت زیادہ وزارتوں پر رہ چکے، پہلے وہ ریلوے کے منسٹر تھے، پھر وہ اب داخلہ کے وزیر بنا دیے گئے، تو یہ متعلقہ تجربہ جب آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ اس پر کام کیسے کریں گے؟ ابھی تو 3 سال آپ کی حکومت کے باقی ہیں، پھر کیا پلانز ہیں آپ کے آگے کے لیے اور کس طرح سے ان پر عمل درآمد کروائیں گے؟ بتائیں کہ 1947 سے لے کر آج تک جتنے وزیر سوائے شیخ رشید صاحب کے، اور وہ بھی پہلی مرتبہ جب آئے تو ان کے پاس کوئی تجربہ نہیں تھا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے تجربہ آپ کو ہوتا ہے کہ آپ کی دیانت سے، آپ کی ذہانت سے، آپ کی محنت سے۔ اگر میں پڑھا لکھا اچھا خاصا ہوں اور میں نے زندگی کے اندر جو ہے اسی محنت کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی وجہ سے، سب سے بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اپنی منسٹریوں کے اندر کارہائے نمایاں اگر کام کیے ہیں، محنت اور لگن سے، دیانتداری سے کام کیا ہے، یہ شرط ہے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہاں خدا کے فضل سے جو ہے اچھی مثبت تبدیلی آئے گی۔ ظاہر ہے کہ میں شیخ رشید کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا، وہ تو مرے ہوئے سیاستدان بھی ہیں، مرتبہ جو ہے اسی قلمدان ان کے پاس رہا ہے، لیکن ان کے قدم پر میں نے ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے ٹیلی فون پہ ان سے بات کی، میں نے کہا آپ جانے والے کہیں نہیں ہیں، آپ مجھے تاکہ میں غلطی جو ہے نہ کروں، اور میں میڈیا کو بھی کہتا ہوں کہ اگر میں کوئی غلطی کروں تو میرا قبلہ جو ہے کم از کم وزارت کا درست کر دے۔ یہ تو آپ کے بھی اور ہم سب کے سامنے ہے کہ ریلوے میں آئے دن حادثات ہوتے رہتے ہیں، جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے شیخ رشید صاحب سے اپوزیشن استعفے کا مطالبہ کرتی ہے، وہ اس لیے کرتی ہے چونکہ وزیر اعظم عمران خان جب وہ اپوزیشن میں تھے تو وہ ماضی کے منسٹر سے سعد رفیق صاحب سے وہ مطالبہ کیا کرتے تھے استعفے کا، تو اب جب بھی کوئی حادثہ ہوگا پھر آپ سے استعفیٰ مانگا جائے گا، پھر آپ تیار ہیں اپوزیشن کے اس مطالبے کا سامنا کرنے کے لیے؟ دیکھیں میں تو کوئی ایسی بات نہیں کر رہا تھا، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ سعد رفیق صاحب کیا مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں؟ کیا مجھ سے زیادہ محنت کرتے ہیں؟ کیا اس سے پہلے ان کے پاس ریلوے کی وزارت تھی؟ اگر نہیں تھی تو انشاءاللہ تعالیٰ اعظم سواتی پرفارم کرے گا۔ اب میں آتا ہوں آپ کے حادثات کی وجہ سے۔ دیکھیں حادثات کی ایک بنیادی وجہ نہیں ہے، اس کا پورا نظام جو ہے اس کے اندر نقص ہے۔ آپ کی پٹریاں اتنی پرانی ہیں، ان لوگوں نے جو ہمارے یہ سیاسی وڈیرے جو اس وقت جو ہے ایک ناٹک رچا رہے ہیں، انہوں نے پی آئی اے کو، اس کو، اسٹیل مل کو، جتنی ایسے اسٹیٹ انٹرپرائز ہیں ان کو لوٹا ہے، ان کا خون چوسا ہے۔ ان کے اندر آپ یہ بتائیں کہ جو آپ کی یونینز ہیں کتنا انہوں نے جو ہے گناونا کھیل کھیلا ہے، اور جس کی وجہ سے ان اداروں کو کتنا بڑا نقصان ہوا۔ انشاءاللہ تعالیٰ یقین رکھیں کہ
اگر میرے آنے کے بعد جہاں میں آیا تو میں نے سائنس کو صحیح سمت پہ ڈالا اللہ کے فضل سے، اس کی مہربانی سے۔ لیکن اعظم سعودی صاحب یہ کوئی 2.5 سال 28 مہینے کے قریب شیخ رشید صاحب اس کو تو وہ بھی نہیں روک پائے، بلکہ پچھلے دور سے زیادہ حادثات ہوئے، تو اب آپ اس کو کس طرح اگلے 3 سال کیسے قابو کریں گے؟ کوئی پلاننگ ہے آپ کے پاس؟ ایک سیکنڈ تو رکے نا، مجھے پورا جواب تو دینے دیں۔ جی آپ اگر میں نے وفاقی وزیر کی حیثیت سے جو ہے پارلیمانی امور کی وزارت کو بہتر طور پہ چلایا ہے، دیکھ لیں ریکارڈ آپ کے سامنے، یہ آپ کا کام ہے۔ اور پھر اب انسداد منشیات ایک ٹوٹی ہوئی وزارت تھی، اس کو میں آپ پر فرض عائد کرتا ہوں کہ اپنے کسی نمائندے کو جو ہے کل ان وزارتوں کے جو ٹاپ کے افسر ہیں ان کے پاس جائے اور دیانتداری سے ان سے ایک انٹرویو لے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا۔ اور پھر آپ پر فرض عائد ہوتا ہے کہ آپ اگر میرے خلاف کوئی کہہ رہا ہے تو پھر بھی میری ان برائیوں کی نشاندہی کرے، میری ان کمزوریوں کی نشاندہی کرے، تاکہ اس کا استعمال آئندہ کسی وزارت پہ نہ ہو۔ اب میں آتا ہوں اپنی اس نئی وزارت کے اوپر۔ انشاءاللہ تعالی منڈے کو میں نے اس کے سارے جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو بلا لیا ہے۔ سب سے پہلے میں جو ہے انشاءاللہ ان سے بریفنگ لوں گا، اس کے بعد اپنی پریارٹی جو ہے، ظاہر ہے کہ یہ میں نے چلانی ہے، اپنی پریارٹی جو ہے انشاءاللہ تعالی جو ہے اس کو مقرر کروں گا اور ایک ایک قدم پھونک کے لوں گا۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ سی پیک ML1 کے بعد اب یہ وہ وزارت نہیں رہی، اب اس نے ایک نیا امیج پاکستان کے اندر کریٹ کرنا ہے، صنعت کے میدان میں، اس نے زراعت کے میدان میں، اس نے جاب کریشن کے میدان میں، اس نے ٹرانسپورٹ کے میدان میں، اس نے گڈز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ، اس نے سواریوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ، اس کے بہت سارے ٹیئر ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے، اور میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ اگر یہ ذمہ داری دی ہے تو ساتھ مجھے شعور بھی مجھے پیدا کر، عقل بھی پیدا کر، اور مجھے وہ رستہ دکھا۔ تو اعظم سعودی صاحب یہ آنے والے دنوں میں اس وزارت میں کام کرنے کا آپ کو موقع ملے گا، چونکہ PDM تو اب آپ کی حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے تیار بیٹھی ہے، دسمبر بھی آدھا گزر چکا، جنوری کے آخری ہفتے میں وہ لانگ مارچ کے لیے تیار ہیں، پھر استعفے بھی دے دیں گے، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وزارت پر آپ کو کام کرنے کا موقع مل سکے گا؟ PDM اور اپوزیشن یہ موقع دے گی؟ غیر قانونی اور غیر آئینی طریقہ کار سے ہماری حکومت کو کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ چوروں کو ٹولو اپنے ذاتی مفاد کے لیے اکٹھا ہوا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا پیپل پارٹی استعفیٰ دے دے گی؟ آپ ذرا خود سوچیں، میرے اس پروگرام کے بعد بھی سوچیں۔ کئی کروڑ روپیہ وہ دن کا کاروبار کے طور پہ آج بھی جمع کر رہے ہیں، ہر روزانہ۔ یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، میں ثابت کر سکتا ہوں۔ اعظم صاحب یہ جتنے صوبائی اسمبلیوں کے ممبران ہیں پیپلز پارٹی کے، وہ 14 دسمبر تک استعفیٰ دے رہے ہیں، اور 31 دسمبر تک قومی اسمبلی کے ممبران بھی اپنی اپنی قیادت کو استعفیٰ جمع کرا دیں گے۔ جس دن انہوں نے استعفیٰ دیا، پیپل پارٹی کی بات کرتا ہوں، تو مہربانی کر کے مجھے ذرا پروگرام کے اندر جو ہے، تاکہ مجھے نظامت ہو، میں پھر کہتا ہوں، جس دن پیپل پارٹی نے استعفیٰ دیا، آپ مہربانی کر کے مجھے اپنے پروگرام میں لیں گے اور میں آپ سے معافی چاہوں گا کہ میں غلط تھا۔ جناب علی، سندھ کی روایت ہے رولر ایریا کی کہ وہ سلام کرتے ہیں سرکاری ٹوپی کو۔ اگر ان کے پاس پولیس نہیں ہوگی، ان کے پاس مار داڑ کے لیے جو ہے وزارتیں نہیں ہوگی، سندھ کا اقتدار نہیں ہوگا، تو سندھ کے غریب لوگ ان کو ٹھڈے ماریں گے خدا کے فضل سے۔ خوف کی دنیا کے اندر وہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں ان کے انڈر۔ صحیح۔ ویسے اعظم صاحب اب یہ حکومت کی اس وقت کیا اسٹریٹجی ہے کہ یہ دھرنے تک آپ انتظار کریں گے کہ دھرنا دیں، یا اس سے پہلے ہی مذاکرات میں انگیج کریں گے؟ حکومت اس وقت کن لائنز پر سوچ رہی ہے؟ ذرا مجھے وہ لفظ کمپلیٹ کرنے دینا مہربانی کر کے۔ ان کو یہ معلوم ہے کہ اگر 6 مہینے تک یہ سندھ میں اقتدار میں رہے تو اللہ کے فضل سے جس طریقے سے آج یہ